أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے. تطہرہم وتزکیہم، اور اس مال کے ساتھ ان کی طہارت پاکیزگی اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے. وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حق میں دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا اہل ایمان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، مدبر الامر ہے، مسبب الاسباب ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اس کے اوصاف میں، اس کے اختیارات میں اور اس کی آسماء میں اس کی برابری کرنے والا، اس کا شریک اور ہمسر کوئی بھی نہیں. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا. آپ کے قلب پر اللہ نے کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی رشد و رہنمائی کا سرچشمہ ہے. اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 103 با ترجمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام خصوصی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. پہلا کام یہ ہے خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ثروت امیر لوگوں سے، جن کے پاس مال و دولت پڑے ہوئے سال گزر چکا ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے. اور یہ زکوٰۃ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، اس کے ساتھ آپ لوگوں کی پاکیزگی کا سامان مہیا کریں گے اور آپ ان کے نفس کو پاک فرما دیں گے. اور دوسرا کام جو بالخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وصلی علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتیوں کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ اپنے امتیوں کے لیے جو دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اہل ایمان کے لیے سکون کا باعث بنا دے گا.
آج ہم بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور اس شخص کو ہم بڑا ہی عزتوں والا سمجھتے ہیں جس شخص کے حق میں اس کے والدین دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا ہے، اور ہم اس انسان کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کے اساتذہ اسے دعا دیں، کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کے بھاگ بھی بلند ہیں جسے اس کا پیر و مرشد دعا دے دے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین، اساتذہ یا بزرگ دعائیں دیتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی امت کے حق میں دعا کریں۔ یعنی کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہ پاک باز اشخاص ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دعائیں لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ سیدنا انس کی والدہ آئیں، اے اللہ کے پیغمبر، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور کہا اللہم اکثرہ مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ اے اللہ، انس نے 10 سال میری خدمت کی ہے، میں محمد کریم اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کے اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرما، اور جو اسے ملے اللہ اس میں خیر و عافیت اور برکت نازل فرما دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ جب میں باغ خریدتا، وہ باغ پہلے مالک کے پاس سال میں 1 دفعہ پھل دیتا، اور جب اس کی ملکیت کا حق مجھے مل جاتا تو وہ باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا۔ ساتھیوں کے سوال پہ میں نے جواب دیا کہ آپ کو سال میں 1 دفعہ پھل مل رہا ہے اور مجھے سال میں 2 دفعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتیاں، اپنے نواسے نواسیاں اور بیٹے بیٹیوں کی جو تعداد دیکھی ہے، میرے اولاد میں 100 کے قریب میرے بچے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو خیر و برکت سے نواز دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کا بچہ ہے۔ ایک تو یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، دوسرا یہ رسول اللہ کی بیوی ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھانجے ہیں۔ رات اللہ کے پیغمبر کے پاس گزارنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام کے تکیے کے ساتھ، آپ کے سرہانے کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس سو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نماز تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ میرے بستر کے قریب وضو کے لیے پانی پڑا ہوا ہے، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پڑا ہوا ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آج رات نماز تہجد کا انتظام کس نے کیا ہے؟
کہا آپ کے بھائی عبداللہ نے کیا ہے۔ عمر 9 سال کی ہے اور والدین نے تعلیم و تربیت ایسی کی ہے کہ 9 سال کا بچہ اللہ کے پیغمبر کے لیے مصلی بھی بچھا رہا ہے اور وضو کے لیے پانی کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ کے اس شوق کو، جذبے کو دیکھا اور دعا کر دی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں عبداللہ کو دین کا فہم عطا کر دے، اللہ عبداللہ کو دین کا علم عطا کر دے۔ آپ آپ تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ تمام تفاسیر میں سب سے ممتاز مقام اور حیثیت اگر کسی کی تفسیر کو ملی ہے تو وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا علم عطا کر دیا اور دین کا فہم عطا کر دیا۔ صحابہ اکرام نے قرآن مجید کی تفسیر پوچھنی ہوتی تو کسی اور کی طرف رجوع نہ کرتے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود ہیں، تڑپ پیدا ہوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے اور میں رسول اللہ سے جا کر حدیث نبوی لکھ کے آؤں۔ قلم اپنے کان پہ رکھی ہوئی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے جو ان کی بہن ہیں، دستک دی دروازے پہ۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں ام حبیبہ کون آیا ہے؟ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ فرمایا اندر آنے کی اجازت دے دو۔ امیر معاویہ اندر تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے حدیث سنی، رسول اللہ کی حدیث لکھی اور اللہ کے پیغمبر نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ فرمایا اللہم اہدہ، اے اللہ میں محمد رسول اللہ دعا مانگتا ہوں امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، وحد بہ، صرف اکیلے امیر معاویہ کو ہدایت نہ دے بلکہ اسے اسلام کا محور و مرکز بنا، لوگ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا علم، اس کی فہم، اس کی فراست دے کر اسلام کی طرف جوگ در جوگ چلتے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، امیر معاویہ کے دور میں کافی لوگوں نے، جن کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں کی ہے، اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے۔ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کائنات کا، مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا بنانے والا اور جو اپنی کشتیاں اور اپنی سواریاں سمندر کے پانی میں ڈال کے اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے نکلے گا، فقد اوجبوا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ سب سے پہلے بحری بیڑا سمندر کے اندر ڈالنے والا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سارا نتیجہ کس چیز کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں تو تطہرہم وتزکیہم، انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ نفس کریں، وصلی علیہم، اپنے امتیوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دعا کریں۔ آپ کی دعا سکن لہم، اہل ایمان کو سکون بخشتی ہے، اطمینان بخشتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر سے دعائیں لی ہیں، رسول اللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت پہنچائی ہے۔ ہم 1400 اور 1500 سال پیچھے ہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دیکھ کے دعائیں لے لی ہیں۔ کیا آج کے دور میں ہم اللہ کے پیغمبر کی دعائیں لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج کے دور میں ہم اللہ کے پیغمبر کی دعائیں لے سکتے ہیں۔
وصلی علیہم، اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں۔ وہ صحابہ اپنے حصے کی دعائیں لے کے جا چکے، کیا آج کے دور میں ہم دعائیں لے سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم دعائیں لے سکتے ہیں۔ کیسے لے سکتے ہیں؟ 2-3 عمل میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، وہ اعمال ہم کریں گے اللہ کے پیغمبر کی دعا کے مستحق بن جائیں گے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث حفظ کریں اور رسول اللہ کی حدیث آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے پیغمبر کی دعا لے سکتے ہیں۔ نظر اللہ من سمع مقالتی فحفظها واداها، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، اللہ اس بندے کے چہرے کو خوش رکھ، اے اللہ اس بندے کے چہرے پہ رونق رکھ، اے اللہ اس بندے کا چہرہ مسکراتا رہے۔ من سمع مقالتی، جو میری حدیث سنتا ہے، وہ حافظہا، اور میری حدیث حفظ کر لیتا ہے، میرا فرمان یاد کر لیتا ہے، وعداہا، اور اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، حدیث سن کے اسے یاد رکھتا ہے، حدیث یاد رکھنے کے بعد اس کی تشہیر کرتا ہے، لوگوں تک اللہ کے پیغمبر کا فرمان پہنچا دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اور دعا کیا ہے؟ نظر اللہ، اللہ اس کے چہرے کو خوش رکھے اور اسے تر و تازہ رکھے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں، حدیث تو دور کی بات ہے، ہمیں تو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث یاد کریں، اللہ کے رسول کی حدیث حفظ کریں، اللہ کے رسول کی حدیث سے پیار کریں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو اللہ کی کتاب کہا ہے، حدیث کو اللہ کی کتاب کہا ہے۔ آج ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں صرف قرآن کو، صرف قرآن کتاب اللہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول بھی کتاب اللہ ہے۔ اس پر صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا، اللہ کے پیغمبر رجم کی سزا کے حوالے سے ہمیں وہ حکم پڑھ کے سنائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، رسول اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو ہمیں ایمان ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولنے والے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھائی اور کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، لَأَقْضِيَنَّ، یہ عربی گرامر کا ایک موٹا سا کلیہ سمجھ لیں، اس کا معنی بھی قسم ہے۔ 2 دفعہ اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی اور فرمایا اللہ کی قسم ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، تمہارے درمیان جو میں فیصلہ کروں گا وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا۔ شادی شدہ کو رجم کیا جائے، کموارے کو 100 درے کوڑے مار کر سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ قرآن مجید پڑھ لے، قرآن مجید میں ایک سزا کا ذکر ہے، دوسری سزا کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے دوسری سزا جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کے متعلق فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے مطابق یعنی اپنی حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو جو بندہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنتا ہے، رسول اللہ کی حدیث حفظ کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، نظر اللہ، اللہ کے پیغمبر دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش رکھ، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، اس کے چہرے پر رونق بحال رکھ۔ دوسرا عمل،
جس کے کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول کی دعا لے سکتے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ ہم غرباء اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔ آج ہم نفسا نفسی کا عالم ہے اور مہنگائی کا دور ہے، ہم کہتے ہیں اپنا پیٹ پالنا مشکل ہے، کسی اور کو کیسے کھلائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو جمع کریں، خلاصہ اور مفہوم یہی نکلتا ہے، اگر تمہارے اوپر تنگ دستی آ چکی ہے، تمہارے اوپر مہنگائی کا سیلاب امڈ آیا ہے، اللہ کا عذاب ہے، تو تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، غرباء مساکین میں اپنا مال تقسیم کرو، غرباء کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں خشکی اور تری میں جو فسادات اور فتنے بپا ہو رہے ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، جابر ظالم حکمرانوں کا عذاب ہے، تمہاری معیشت تنگ ہو چکی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کا قرآن بول بول کے کہتا ہے میرے ذکر سے دور ہو گئے ہو، آج تمہیں میں نے آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ غرباء کو اپنا مال تقسیم کرو، غرباء کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب غریب کھانا کھا کے دعا مانگے گا، اللہ تعالی محمد الرسول اللہ کی دعا کا تمہیں مستحق بنا دے گا۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد کہ ہمیں دعائیں آتی نہیں ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یہ تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروا رکھی ہے۔ آگے والی دعا سنیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر امت کو دعا سکھا کے یہ ہیں، اور حکم یہ ہے کہ محمد کریم آپ امت کے حق میں دعا کریں، اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جس بندے نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو بھی اسے کھانا کھلا، تو اس کے رزق کو فراخ کر دے، تو اس کی غربت کو ختم کر دے، تو اس کی تنگ دستی مٹا دے۔ واسق من سقانی، اللہ جس بندے نے مجھے پانی پلایا ہے، میں محمد الرسول اللہ دعا کر رہا ہوں اور امتی دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو بھی اسے پانی پلا دے۔ یہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی جو ہمیں آتی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا یاد کرو، صحابہ دعائیں لے کے جا چکے ہیں، تم میری دعاؤں کے اسی طرح مستحق بن سکتے ہو کہ تم غرباء کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد یہ دعا خود بھی پڑھو اور انہیں بھی پڑھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دعا دی، فرمایا اللہم بارک لی امتی فی سحورہم، اے اللہ میری امت کا وہ آدمی، وہ شخص جو کھانا صبح کے وقت کھاتا ہے، سحری کے وقت کھاتا ہے، اللہ ان کی سحری میں برکت نازل فرما دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم سحری کھاتے بھی ہیں، اور ہمارے تو بڑے شہروں میں باقاعدہ سحریوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو بندہ سحری کھاتا ہے، کسی کو سحری کرواتا ہے، اللہ کے پیغمبر ہمیں دعائیں دے کے جا رہے ہیں، اللہم بارک لی امت فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں، ان کی سحری میں برکت نازل فرما دے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تسحروا، لوگوں سحری کھایا کرو، فإن سحورکم برکہ، اللہ نے تمہاری سحری میں برکت رکھ دی ہے۔ آج ہم نے کبھی روزہ نہیں رکھا، ہم اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے رکھیں، سحری کے وقت کھانا کھائیں، کسی مستحق کو کھانا کھلائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ افطاری کا وقت تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی بھی وہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ کبھی بھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایک تو مظلوم کی بد دعا ہے، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، والدین کی اولاد کے حق میں بد دعا یا دعا، والدین دعا کر دیں یا بد دعا کر دیں، اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔
بلکہ دوسری حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کی بد دعا اور مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے۔ اور تیسری، جب افطاری کا وقت ہو چکا ہو، دسترخوان بچ چکا ہو، اللہ کی نعمتیں سامنے موجود ہوں، بندہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، صبر کے ساتھ مطمئن ہو کر اللہ کے پیغمبر کی سنت طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرح للصائم فرحتان فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے تو دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب روزہ افطار ہونے کا وقت ہوتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، سارا دن حلال کام کو اپنے لیے ناحلال ناجائز اور حرام ٹھہراتا ہے، سارا دن اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے، افطاری کے وقت اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت اسے فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب یہ مر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اسے اپنی جنت کا مہمان بنائے گا اور حکم یہ ہوگا اے میرے بندے تو نے دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی ہے، اے میرے بندے دنیا میں تو نے روزہ رکھا ہے، آج یہ جنت کا دروازہ ہے جس کا نام میں نے باب الریان رکھ دیا ہے، یہ خاص روزہ دار کے لیے ہے، اس دروازے سے داخل ہو جا اور میری جنت کا مالک اور مہمان بن جا۔ آئیں تھوڑا سا وقت ہے، ہم اس تھوڑے سے وقت کو غنیمت جان لیں، نہیں پتا زندگی کی سانسیں کب ختم ہو جائیں، کوئی علم نہیں ہے کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے ابھی اللہ نے وقت اور مہلت دی ہے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساڑھے رکھے ہوئے روزے قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک باقی جڑے دن ہیں سانو رکھن دی صحیح طریق دے نال توفیق نصیب فرمائے۔ دعا دے بارے تسی سماعت فرما چکے ہو کہ دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری دے وقت جڑی بھی دعا کیتی جاندی ہے اللہ پاک اور رد نہیں کردا، دعا قبول کردا ہے۔ اختصار دے نال صرف 5-4 منٹ رہ گئے نے، دعا کر لیے۔ الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ اسی گناہ گار سیاکار خطا کار اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، اللہ جو ساتھی اتنے آئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرما، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما، اللہ ماہ رمضان دا مہینہ افطاری دا وقت اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو دعا کرے میں قبول کرنا، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما، اللہ جو اسی روزے رکھ چکے ہیں اللہ اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما، اللہ باقی جو ہیں نے اللہ صحیح طریق دے نال رکھن دی توفیق نصیب فرما، اللہ سانو قرآن پڑھن دی سمجھن دی اور تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما، اللہ جڑے بیمار نے اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر
اللہ چھوٹے وڈے عورت مرد اللہ تو اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جڑے پریشان حال نے اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جڑے تیرے دربار دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ساڈی دعاواں نو قبول و منظور فرما۔ اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی نہ لٹانا۔ اللہ سانو جویں اج تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں اپنے گھر دے اندر اکٹھے ہاں